بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ میرے بھائی نے شادی کر لی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ تو کوئی عام سی بات ہے، سبھی شادی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شادی تو سب کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی نے سب کے جیسے شادی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے بنا بتائے شادی کر لی تھی اور اپنی دلہن کو گھر لے آیا تھا۔ پورے گھر کو صدمہ لگ گیا تھا۔ امی ابا تو حیرت سے منہ پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے، جو پورے اعتماد کے ساتھ دلہن کو ساتھ لیے کھڑا تھا۔ اور دلہن وہ تو بہت ہی عجیب تھی، برقع پہنے کھڑی تھی اور سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی تھی، ہاتھوں پر بھی دستانے پہن رکھے تھے۔ جب گھر والوں کو تھوڑا ہوش آیا تو ابا نے آگے بڑھ کر بھائی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم ہوش میں نہیں ہو بلال، اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، جہاں سے بھی اس لڑکی کو لائے ہو وہیں چھوڑ آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابا کا جلال پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ غصے اور ضبط سے میرے بھائی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور گردن اکڑی ہوئی تھی، جس سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کسی صورت واپس چھوڑ کر نہیں آنے والا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ سنجیدہ لہجے میں بولا کہ ابو، یہ میری بیوی ہے، اس کا یہی گھر ہے اور اب یہ ہمیشہ اسی گھر میں رہے گی۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ چٹانوں جیسا سخت ہو چکا تھا۔ میری امی کی تو آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی اور بیٹے نے کیا گل کھلایا تھا۔ ان کا رونا تو بنتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں فوراً آگے بڑھی اور بھائی کا بازو پکڑتے ہوئے بولی کہ بھائی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بھائی، یہ لڑکی آپ کی بیوی نہیں ہے نا؟ آپ کو مذاق کرنے کی عادت ہے، لیکن بھائی یہ اچھا مذاق نہیں ہے۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ اس کی بے حسی پر میں نے جھٹکے سے اس کا بازو کھینچا۔ بھائی نے بڑے بھینچتے اپنا بازو اسی جھٹکے سے واپس چھڑایا اور چیختے ہوئے بولا کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تم لوگوں کو؟ بول دیا نا کہ شادی کر چکا ہوں، تم مان کیوں نہیں لیتے؟ یہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے ہی شادی کرنی تھی اور ایسے ہی۔ یہ دیکھو نکاح نامہ، اگر تم لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ بھائی اتنی زور سے چیخا تھا کہ میں ڈر کر پیچھے ہوئی۔ پھر بھائی نے جیب سے نکاح نامہ نکال کر میرے سامنے لہرایا۔ ابا نے جھپٹتے ہوئے نکاح نامہ پکڑا اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ واقعی نکاح نامہ تھا اور بھائی نے مبین نام کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ ابا وہیں لڑکھڑا کر گر گئے۔ یہ دیکھ کر ہماری تو جان نکل گئی۔ بھائی بھی بوکھلا گیا۔ ابا کو ہاسپٹل لے جایا گیا، انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا تھا اور انہوں نے بھائی کی شکل بھی دیکھنے سے منع کر دیا تھا۔ ہمارا گھر جو صبح خوشیوں کا گہوارہ تھا، اس میں اچانک ہی ماتم چھا گیا تھا۔ میں بھائی کے پاس گئی اور بھائی سے کہا کہ بھائی، آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے شادی کرنی تھی تو گھر والوں کو بتا دینا تھا، چھپ کر شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور امی ابو نے کون سا منع کرنا تھا آپ کو؟ لیکن آپ نے چھپ کر شادی کر کے ان کا مان توڑ دیا ہے۔ میری بات سن کر بھائی کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا کہ میں مبین سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر میں گھر والوں کو بتا دیتا تو وہ میری کبھی اسے شادی نہ ہونے دیتے اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ بھائی بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ چلو اب کر لی شادی تو امی ابو کو مان جانا چاہیے تھا، لیکن ابو کی حالت ایسی تھی، میں بھائی کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ بھائی گھر چلا گیا۔ 2 دن بعد ابو بھی واپس آ گئے، لیکن اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا تھا۔ سب خاموش اور غمگین رہتے تھے۔ مجھے بھائی کے فیصلے نے بہت حیران کیا تھا۔ جانے کیوں میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ عجیب ضرور ہوا ہے، کیونکہ میرا بھائی ایسا نہیں تھا، وہ کسی لڑکی سے چھپ کر تعلق بناتا، بلکہ وہ تو لڑکیوں کے نام سے ہی چڑ جاتا تھا۔ میری کتنی ہی دوستیں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی یہ عادت بہت پسند تھی اور مجھے اس پر فخر تھا، لیکن اب یہ فخر چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں ابو کی طبیعت پوچھنے ان کے کمرے میں جا رہی تھی جب میں نے امی کو کچھ کہتے سنا۔ میں دروازے پر ہی رک گئی۔ اب ہم مان جائیں، جوان بیٹے کے ساتھ ایسی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل ملک کے حالات کس قدر خراب چل رہے ہیں، چھپ چھپ کر حرام تعلق بنائے جا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ جو قانون پاکستان میں پاس کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد تو مرد مردوں سے اور عورت عورتوں سے کھلے عام شادیاں کریں گی۔ ایسی کتنی ہی ویڈیوز میں دیکھ چکی ہوں۔ یہ باتیں سن کر میں واپس پلٹ آئی۔ اتنا تو ہم سب کو سکون تھا کہ بھائی نے پرہیزگار لڑکی سے شادی کی تھی جو ہر وقت مکمل پردہ کیے رکھتی تھی۔ میری ابھی تک اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ بھائی اب کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتا تھا
امی ابو کی باتیں سن کر میں نے سوچا بھائی کے کمرے میں جاتی ہوں اور بھابھی سے ہیلو ہائی کرتی ہوں۔ بھائی کے کمرے کی کھڑکی بند تھی لیکن پردہ تھوڑا سرکا ہوا تھا۔ میں نے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی تو ساکت رہ گئی۔ اندر بھائی کے پاس بیڈ پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب بیٹھے تھے کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے بھائی کے کسی دوست کو اندر آتے نہیں دیکھا تھا، اور کوئی آتا بھی تو بھائی اسے یوں اپنی بیوی کی موجودگی میں اپنے کمرے میں نہ لے کر جاتا۔ اور اگلا منظر دیکھ کر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ بھائی نے اسے گلے لگا لیا تھا اور انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ بھائی کا دوست نہیں بلکہ اس کی بیوی ہو۔ بھائی اسے کچھ کہہ رہا تھا لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی تو بھائی کہہ رہا تھا کہ دیکھو مبین، میری چاہت سچی تھی، میں نے تمہیں پا ہی لیا، اب کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ ایک لڑکے کی دوسرے لڑکے سے شادی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہماری محبت سچی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ بھائی جس خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا اسے سن کر میری چیخ نکل گئی، لیکن میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر بروقت اسے روکا اور لڑکھڑاتے قدموں سے واپس لوٹ آئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ ابھی صبح ہی تو میں اس بارے میں سن رہی تھی کہ یہ ایکٹ پاکستان میں پاس کرنے کا کہہ رہے تھے، جس میں ایک ہی جنس کے لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، جیسے کہ عورت عورت سے اور مرد مرد سے۔ یہ ایکٹ ویسے تو ایک تیسری جنس کے بارے میں تھا، پر اس کے پیچھے جو اصل حقائق تھے وہ بہت برے تھے، اور میں خوش تھی پاکستانی ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے اس ایکٹ کو پاس نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بھائی، یا میرے اللہ، میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ بھائی لڑکیوں سے کیوں دور رہتا تھا۔ اسے کبھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے اللہ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ جیسے ہی بھائی باہر نکلا تو میں نے اسے دیکھ لیا اور راستے میں ہی روک لیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں سرخ آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رو رو کر میری حالت بری ہو چکی تھی۔ مجھے خوف تھا اگر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی تو ہماری کس قدر بدنامی ہوگی۔ میں بھائی کا ہاتھ تھامتے اپنے کمرے میں آ گئی اور غصے سے بولی کہ بھائی، آپ کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ ایک مرد ہو کر دوسرے مرد سے شادی کرتے ہوئے۔ میری بات سن کر بھائی کا رنگ فک ہوا۔ اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گر گرا کر کہنے لگا کہ میری مدد کرو، میں مبین کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے بچپن سے ہی مردوں میں دلچسپی ہے، اگر میں یہ گھر میں بتاتا تو مجھے گھر سے نکال دیا جاتا، اس لیے میں نے چھپ کر اس سے شادی کر لی تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ بھائی، اللہ کے عذاب کو بھول گئے جو قوم لوط پر آیا تھا؟ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا جو اب آپ کر رہے ہیں۔ اس قوم کے مردوں نے آپس میں زنا کیا تھا اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں۔ آپ کو ذرا خوف نہیں آیا تھا؟ میں باقاعدہ رونے لگی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ بھائی کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ میں بولی تو بولتی چلی گئی، بھائی کو ان سارے عذابوں سے ڈرایا جس کا اللہ نے ذکر کیا تھا۔ یہ سب سن کر بھائی نے کہا کہ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، جلد واپس لوٹوں گا، اور پھر کچھ سوچتا ہوا بھائی چلا گیا۔ اور پھر میں غصے سے بھائی کے کمرے میں گئی جس میں مبین نامی لڑکا رہ رہا تھا۔ میں نے دستک دی تو اندر سے لڑکی کی آواز میں پوچھا گیا، کون ہے؟ میں نے غصے سے کہا کہ دروازہ کھولو، اور پھر دروازہ کھل گیا۔ پھر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر میں جیسے پتھر کی ہوگی، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی بھلا۔ اس نے فٹافٹ دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی، جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکے کے نام سے میں نے دھوکہ کھایا تھا۔ 1 سال پہلے سوشل میڈیا پر میری ایک مبین نامی لڑکی سے دوستی ہوگی۔ وہ بہت اچھی تھی، میں نے اس پر کال پر بھی بات کی۔ اس کی آواز لڑکیوں جیسی تھی، ہم دونوں میں تصویروں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ میں اس کی تعریف کرتی، وہ میری۔ لیکن ایک دن راز کھلا، مبین لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے جو لڑکیوں کی آواز میں مجھ سے بات کرتا تھا۔ اسے میرے گھر کا پتہ معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے جب اسے بلاک کیا تو میرے کالج پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ میں نے اس کی سب کے سامنے بے عزتی کی کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا۔ دراصل میری اس وقت منگنی ہو چکی تھی، لیکن جب منگیتر تک یہ بات پہنچی تو اس نے منگنی توڑ دی۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تھی، اور آج وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے اس نے کہکا لگایا اور کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ دیکھو اس کے لیے مجھے کتنی لمبی پلاننگ کرنی پڑی، تھوڑا مشکل کام تھا، پر جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ تمہارا بھائی مردوں میں دلچسپی رکھتا ہے، بس تب آسان ہو گیا، پر مجھے اسے برداشت کرنا پڑا۔ اس سے پہلے میں کمرے سے بھاگتی اس نے جھپٹ کر مجھے دبوچ لیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا پر تمہیں منظور نہیں تھا، وہ دبی دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے خود کو چھڑاتے ہوئے کہا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے دھمکی دی۔ میری بات پر اس نے کہکا لگایا اور کہا
کہ تمہارے بھائی کی ایسی ویڈیوز ہیں میرے پاس کہ اگر تم نے انکار کیا تو وہ میں سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا اور پھر سب برباد ہو جائے گا. تمہارا بھائی، تمہاری فیملی. یہ سن کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا، لیکن پھر بھی میں خود کو چھڑوانے کی کوشش میں تھی. تبھی جھٹکے سے دروازہ کھلا اور سامنے یونیفارم پہنے عادل کھڑا تھا. وہ میرا کلاس فیلو تھا، اچھا دوست بھی تھا. میں نے اسے سب بتا دیا کیونکہ وہ پولیس میں تھا. پولیس والے کو دیکھتی مبین مشتعل ہو گیا. اس نے مجھے زور سے دھکا دیا. میں نیچے گری تھی اور پھر میں نے گولی کی آواز سنی تھی. جب اٹھی تو خود کو اپنے بستر پر پایا تھا. میرے سر پر چوٹ لگی تھی. مبین پکڑا گیا تھا کیونکہ اس نے پولیس والے پر گولی چلائی تھی. گولی عادل کے بازو کو چھو کر گزری تھی. بھائی نے رو رو کر سب سے معافی مانگی تھی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا. میں نے نم آنکھوں سے عادل کو رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا. وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور بہت بار پرپوز بھی کر چکا تھا. بہت دنوں بعد گھر میں کوئی خوشی آئی تھی، میں جسے تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی. شکر ہے اللہ کا جس نے سب ٹھیک کر دیا تھا. ایسے ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی واقعے میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.